تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ کا تیسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس تیسرے رکوع کا لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ قسم کاش تمہیں علم ہوتا بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا۔ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر۔ لا يمسه الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر وہ جو پاک کیے گئے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس بات میں تم بے پرواہی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا حصہ جھٹلانا بنا لیا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، سو جب سانس پہنچ گئی حلق تک تو کیوں نہ ہوا کہ تم اسے لوٹاتے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ بھی رہے تھے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں میت کے بنسبت تمہارے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، سو کیوں نہیں اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، تم اس روح کو لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہرچہ وہ لوگ جو قریب کیے ہوئے میں سے ہیں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، سو راحت میں ہوگے اور غذاؤں میں ہوگے۔ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اور نعمت والے باغات میں ہوگے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور ہرچہ وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پس سلام ہے تیرے لیے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ہرچہ وہ لوگ جو جھٹلانے والے گمراہ ہیں۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، سو ان کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کے اندر داخل ہونا ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، بے شک یہ لہو حق الیقین، حق سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کر۔ یہاں پر سورہ واقعہ پورا ہوا اور اس کی 96 آیتیں اور 3 رکوع تام ہو گئے۔ سورہ واقعہ کے اس تیسرے رکوع میں قرآن مجید کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ کی ترتیب بالکل سورہ رحمان کے بالکل برعکس ہے۔ سورہ رحمان میں ابتدا میں قرآن کا ذکر تھا،
اور آخر میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر تھا، جبکہ اس صورت میں ابتدا میں کامیاب اور ناکام لوگوں کا ذکر، پھر آخر کے اندر قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اس رکوع کا ماقبل رکوع کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جسم کی غذاؤں کو اور ضرورتوں کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ آپ کے جسم کی جتنی بھی ضروریات ہے وہ فراہم کرنے والے ہم ہیں، ہم ہی ہیں جو آپ کو آگ عطا کرتے ہیں، آپ کو میٹھا پانی عطا کرتے ہیں، آپ کو فصلیں اور کھیتی باڑیوں کے ذریعے سے بہت سارے سبزیاں اور میوہ جات دیتے ہیں، اور آپ کے وجود میں لانے والی ذات وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور اسی طرح اور بھی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ماقبل میں جسمانی جتنی ضروریات تھی ان کا بیان تھا، اب یہاں سے جو روحانی ضرورت ہے اس کا بیان ہے، اور روحانی ضرورتیں وہ قرآن مجید سے پوری ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان چونکہ جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، اس لیے جسمانی ضرورتوں کے بیان کے بعد اب روح کی جو ضرورت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور روح کی ضرورت پوری کرنے والی چیز وہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید ہے۔ اس تیسرے رکوع کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم لی ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ اس کی ابتدا یوں ہے، فلا اقسم، فلا، لا جو ہے بعض حضرات لا کے اندر 4 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ لا زائد ہے، اور کلام عرب چونکہ قرآن مجید عرب کی عادات اور کرام کے مطابق نازل ہوا ہے، اس لیے اس قسم کے موقع پر عرب والے کچھ حروف جو ہے وہ زائد لاتے ہیں، جیسے لا کو بھی اپنے کلام کے اندر اہل عرب زائد لاتے ہیں، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اصل کلام شروع ہوگا اقسموں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ لا نافیہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن اس قول کو مفسرین نے ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے کہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا انہ لقسم عظیم، بے شک یہ ایک عظیم الشان قسم ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یہ اصل میں لام تھا، لام تاکید، لا اقسم تھا، پھر اشباع کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے وہ اشباع میں زبر جو ہے وہ الف کی شکل اور صورت اختیار کر گیا، اور لا اقسم سے لا اقسم بن گیا۔ اس کو اہل عرب کی اصطلاح کے اندر اور اہل عرب کی گرامر کے اندر اشباع کہتے ہیں۔ تو یہ لام تاکید تھا کہ ضرور میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی گرنے کی جگہ کی، پس لام کے فتح میں اشباع کیا گیا ہے، اور اشباع کی وجہ سے وہ فتح الف سے تبدیل ہوا ہے۔ اور چوتھا قول جس کو اکثر جو ہے علماء نے لیا ہے، شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا اور اسی کو ترجیح دی ہے، کہ لا جو ہے یہ نافیہ ہے، اور اس لا کے ذریعے سے ان تمام عقائد کی نفی کی جا رہی ہے جو عقائد قرآن مجید کے متعلق مشرکین مکہ کے تھے۔ تو جو مشرکین مکہ جو ہے اس کو کہتے تھے کہ یہ کاہن کا قول ہے، یہ جادو ہے، اور یہ جھوٹ ہے، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے وغیرہ، یہ سب کی سب باتیں جو قرآن مجید کے متعلق مشرکین مکہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کی تردید لا کے ساتھ کر دی۔ لا یعنی یہ جتنی باتیں آپ قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اور ایک عظیم الشان قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قرآن حق اور سچ ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ مفہوم جو ہے کہ اس میں تردید کی گئی ہے لا کے ذریعے سے۔ اردو کے اندر بھی اس قسم کے محاورات استعمال ہوتے ہیں، ہم اپنے کلام کے شروع میں نہیں لے کر آتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی ایک بات کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں نہیں، پھر ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں، نہیں سے ہم اس کی ان تمام باتوں کی تردید کر دیتے ہیں جو وہ کرتا ہے۔
تو اس قسم کی لائے نافیہ اور نہیں کا محاورات کے اندر آنا عام مستعمل ہے، عرب کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اور ہمارے اردو کی زبان کے اندر بھی نہیں سے کلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اور مخلوق کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب مخلوق کی قسم لیتے ہیں تو اس قسم لینے کے اندر دیکھیں ہم تو پابند ہیں، مکلف ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حاکم مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کوئی مکلف اور پابند نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس چیز کی بھی قسم لے وہ لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم لیتے ہیں تو وہ جس مخلوق کی قسم لیتے ہیں تو وہ جس چیز پر قسم لی گئی ہے وہ گویا اس کے لیے ایک قسم کا شاہد اور دلیل ہوتی ہے اور ایک قسم کی اس کے لیے گواہی کا کام دیتی ہے، گویا کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو مقسم کے اوپر ایک قسم کا گواہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم لیتا ہوں بے مواقع النجوم، مواقع موقع کی جمع ہے، موقع کے یہ ظرف ہے، ظرف زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی دونوں بن سکتے ہیں، واقع ہونے کی جگہ اور واقع ہونے کا وقت، کسی چیز کے واقع ہونے کی جگہ، کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت، یہ دونوں معنی اس مواقع کے ہو سکتے ہیں۔ موقع مفرد ہے، مواقع اس کی جمع ہے۔ النجوم، نجوم نجم کی جمع ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں، مشہور معنی اس کے یہ ہیں، اور نجم کے اور بھی معنی ہیں لیکن مشہور معنی نجم کا جو ہے وہ ستارہ ہے۔ اب یہاں پر جو یہ قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی، تو بعض مفسرین جیسے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ اپنے ظاہر کے اعتبار سے ہی ہے، یعنی نجوم سے مراد ستارہ ہی ہے اور مواقع سے مراد ان کے واقع ہونے کی جگہ ہے، گرنے کی جگہ ہے، اور ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ بعض نے کہا ان کے طلوع اور غروب ہونے کی جو جگہ ہے یہ مراد ہے، چونکہ ان کے طلوع اور غروب ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے یہ اوقات ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین پر کافی تبدیلی آتی ہے، جیسے ہمارا سب سے بڑا جو سیارہ ہے سورج ہے، تو اس کے طلوع اور غروب ہونے سے ہماری زمین پر پورا ایک اثر پڑتا ہے، اور ہمارا چاند ہے اور اس کے علاوہ اور بھی سیارات ہیں جن کا طلوع اور غروب ہمارے زمین کے اوپر اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے ان واقع ہونے کی یعنی کہ طلوع اور غروب ہونے کی جو ہے قسم کھائی ہے اور فرمایا انہ لقسم عظیم لو تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے اور تم جان جاؤ تو بے شک ایک عظیم الشان قسم ہے۔ دور جدید کے بعض ہمارے مفسرین نے اپنے سائنس کی ترقی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مواقع سے مراد ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ، ستاروں کی گرنے کی جگہ سے مراد وہ بڑے بڑے غار ہیں جو فضا کے اندر دریافت کیے گئے ہیں اس جدید دور کے اندر، کہ اس جدید دور میں دریافت کیا گیا ہے کہ فضا کے اندر بڑے بڑے غار ہیں جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اور وہ اتنے عظیم الشان اور بڑے غار ہیں جو سیارات کو ہڑپ کر جاتے ہیں اور سیارات اس میں گم ہو جاتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری کہکشائیں اس کے اندر ڈوب جاتی ہے اور گم ہو جاتی ہیں، اس کو بلیک ہول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو بعض جدید مفسرین نے مواقع النجوم کے مصداق بلیک ہول کو بھی بتلایا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، یعنی بلیک ہول کی میں قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ انہوں نے اس دور کے حساب سے جو ایک نئی دریافت ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قسم کو عظیم الشان قسم قرار دیا ہے، اور بلیک ہول جو ہے وہ اس صدی کی دریافت میں سے ایک عظیم الشان دریافت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں مواقع النجوم، یہاں پہ مواقع
اور نجوم یہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں نجوم سے مراد آیات ہے قرآن مجید کی، اور مواقع سے مراد اس کے واقع ہونے کی جگہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو ہے قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ تو اس لیے کہ نجم یعنی قرآن کے حصوں کو نجم کہا گیا، نجم کے معنی حصے کی بھی آتے ہیں۔ تو ایسی موقع پر کہ نجوم سے مراد جب قرآن لے لیا جائے اور مواقع ان کے واقع ہونے کی جگہ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر، یہ بھی ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان کا ایک مصداق یہ بیان کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا رجحان جو ہے وہ اس کے زائد اور پہلے معنی کی طرف ہے۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ، گرنے کی جگہ کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، یہ عظیم جو ہے یہ خبر ہے لَقَسَمٌ کے لیے، اور یہ لَوْ تَعْلَمُونَ بیچ میں جو جملہ آ رہا ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو فرمایا انہو لقسم عظیم، بے شک یہ ایک عظیم الشان قسم ہے۔ تو آپ یہ ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ پہ غور و فکر کریں، بے شک یہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں یہ کوئی معمولی قسم نہیں، ایک عظیم الشان قسم ہے۔ لو تعلمون، کاش تم لوگ جان جاتے، یہ کوئی عام قسم نہیں ہے، یہ ایک عظیم الشان قسم ہے۔ تو یہ لو تعلمون ترجمے کے اعتبار سے ہم یا تو اس کو پہلے رکھیں اور یا اس کو جو ہے بعد میں رکھیں کہ بے شک یہ ایک عظیم الشان قسم ہے، کاش تمہیں اس کا علم ہوتا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاش تمہیں جان جاتے، تمہیں علم ہوتا ہے کہ یہ ایک عظیم الشان قسم ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی میں قسم کھاتا ہوں، بے شک یہ قرآن ایک کریم عزت والی کتاب ہے۔ کریم جو ہے صفت ہے اور صیغہ صفت کا ہے، اور اس کے معنی ہے جیسے ہمارے عرف کے اندر بھی، عرب کے اندر بھی، یہ کریم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورتیں پوری کریں، کہتے ہیں یہ آدمی بہت زیادہ کریم ہے، مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بھی صفاتی نام میں سے کریم آتا ہے، تو کریم جو ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو قرآن مجید کی صفت لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن جو ہے یہ کریم ہے، یعنی یہ انسان کی دینی ضرورتیں ہوں یا دنیاوی ضرورتیں ہوں، اخروی ضرورتیں ہوں یا برزخی ضرورتیں ہوں، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو آپ کی دنیاوی اور دینی، اخروی اور برزخی تمام ضرورتیں پوری کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ جواب قسم ہے لا اقسم بمواقع النجوم کے لیے، بیچ میں انہو لقسم لو تعلمون عظیم، یہ پورا جملہ معترضہ ہے، جو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی کہ بے شک یہ قرآن جو ہے ایک عظیم الشان کتاب ہے اور آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والی کتاب ہے، ایک معزز کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جتنی بھی کرامت کی وجوہات ہے وہ سب کی سب اس قرآن کے اندر موجود ہے، لا ریب کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں انسان کی پوری کرنے والی ہے۔ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تو جیسے ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ایسے محفوظ ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب کے اندر بھی ہے۔ مکنون کے معنی آتے ہیں چھپی ہوئی، تو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، مراد اس سے لوح محفوظ ہے، جیسے سورہ بروج کے اندر آتا ہے فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر ہے، تو کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے پاس ہے یہ صرف آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کا ایک نسخہ جو ہے یہ ایسی محفوظ کتاب ہے کہ اس کا ایک نسخہ لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ ہے، اور مکنون چھپا ہوا ہے، یعنی وہاں تک کسی مخلوق کی، کسی شیطان کی، کسی کی بھی رسائی وہاں پر نہیں ہو سکتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ جو لوح محفوظ ہے یہ ایسا محفوظ ہے اور ایسا جو ہے چھپا ہوا ہے
کہ وہاں پہ کسی جن، کسی شیطان کی اور کسی بھی ایسی چیز کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہو اور اللہ کی جو ہے دشمن ہو، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے سورہ شعراء کے اندر اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ لا یمسہ الا المطہرون، اگر وہاں پہ کوئی پہنچ سکتا ہے اور اس کو کوئی چھو سکتا ہے تو صرف وہی چھو سکتے ہیں جو پاک کیے گئے ہیں۔ پاک کیے گئے سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے ایسے ہیں جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آلائش سے اور گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ظاہری گندگی سے بھی پاک ہے اور گناہ اور آثام سے بھی پاک ہے، تو اس قسم کی پاک مخلوق وہاں پر پہنچ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کی جائے یا تحریف کی جائے، تو وہ اللہ کے مقدس فرشتے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی یا تحریف نہیں کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کی صفات جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر بیان کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رسول امین ہے، اور سورہ نجم کے اندر بھی ہم پڑھ چکے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جبرائیل علیہ السلام کی۔ تو یہ ایسے مطہر اور پاکیزہ فرشتے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں اور شیطان کی رسائی اس کتاب تک نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کی شرافت یہ ہے کہ اس کے ایک نسخہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اس کی شرافت یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس لوح محفوظ والے نسخے کو فرشتوں کے علاوہ اور کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اور اس کی شرافت یہ ہے کہ اس کا نزول ہوا ہے ایسی ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ یہ سب کی سب اس قرآن مجید کی شرافت اور عزت ہے۔ اس قرآن مجید کا یہ جو مصداق ہے جو لوح محفوظ والا ہے، یہ تو اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو موجودہ نسخہ ہے اور جو قرآن مجید کی یہ شکل ہمارے پاس ہے، اس کو بھی اس کے عموم کے اندر داخل کیا ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون کا جملہ خبریہ ہے، لیکن اس کو جملہ انشائیہ کے معنی میں دیا ہے کہ قرآن مجید کو پاک لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے۔ اس مفہوم کو جو ہے صحابی میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستدرک حاکم کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تقاضا کر کے آئے اور پھر قرآن پڑھنے لگے، تو کسی نے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے وضو نہیں کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں کوئی قرآن تو چھو تو نہیں رہا ہوں، میں تو زبانی پڑھ رہا ہوں، اور زبانی پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عموم کے اندر یہ جو ہمارے پاس صحیفہ موجود ہے، ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے، اس کو بھی داخل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک، احناف، شوافع، مالکیہ وغیرہ کے نزدیک، احناف، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کو اگر کوئی چھونا چاہتا ہے تو بغیر وضو کیے اور بغیر جو ہے پاکی کے قرآن مجید کو چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کی تائید ان احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، اور حضرت عمر ابن حزم کی حدیث ہے، اور اسی طرح عثمان بن ابی العاص کی حدیث مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر وہ شخص کے جو پاک ہو۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ مجھے یہ قرآن مجید کے صفحات دے دو تاکہ میں ان کو پڑھوں، تو انہوں نے کہا آپ ناپاک ہو، پہلے آپ پاک ہو جاؤ پھر آپ کے لیے اس کا چھونا جائز ہوگا۔ تو ان دلائل کی وجہ سے قرآن مجید کی اس ایک استشہاد کی وجہ سے اور قرآن مجید کی اس تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے جمہور علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآن مجید کا چھونا بغیر وضو کے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی اس کے جزئی مسائل یہاں پر فقہاء نے بیان کیے ہیں، وہ بہت سارے ہیں۔
تو عام طور پر اس کا جو عام معنی ہے جو سیاق سباق سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو لوح محفوظ والا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر ہے، اور لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ اور کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے۔ وَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، حمزہ استفہام انکاری کے لیے، کیا اس قسم کی عظیم الشان کتاب اور اس قسم کی عظیم الشان بات کے اندر تم لوگ بے پرواہی کر رہے ہو؟ مدہنون ادہان سے ماخوذ ہے۔ ادہان اصل میں کہتے ہیں تیل کی مالش کرنے کو، تیل کی مالش کرنے سے چونکہ عضو نرم پڑ جاتا ہے تو اس لیے پھر اس کا اطلاق ہونے لگا نرمی کے اوپر، پھر خاص کر اس کا اطلاق ہونے لگا دین کے معاملات میں نرمی دکھانے پر، مداہنت، اسی سے مداہنت ماخوذ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر نرمی دکھانا۔ سورہ قلم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ نرمی دکھاؤ، تو یہ لوگ بھی پھر نرمی دکھائے گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو دین کے معاملے میں نرمی دکھانا، اور ایسی نرمی دکھانا جس کی وجہ سے آپ دین کو بیان نہیں کرتے ہو اور دین کے بیان کرنے سے رکتے ہو، یا دین کو آپ چھپاتے ہو، تو اس قسم کی نرمی کرنے کو دین کے معاملے میں یہ مداہنت کہلاتی ہے۔ مداہنت کے علاوہ ایک اور چیز ہے مدارات۔ مداہنت اور مدارات میں فرق ہے۔ مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ایسی نرمی کریں کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے، دینی جو موقف ہے، قرآن کا جو موقف ہے، اس موقف کو ہی آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے اس موقف کے اندر ہی آپ نے تبدیلی کر دی، اور اس موقف کے اندر آپ نے تحریف کر دی، اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے اندر آپ نے تلویث کر دی۔ تو اس قسم کی تبدیلی کہ مسئلے کو بیان آپ نے واضح نہیں کیا، صحیح مسئلہ بیان نہیں کیا، تو اس قسم کی تبدیلی کرنے کو دین کے اندر مداہنت کہا جاتا ہے۔ باقی رہا مدارات، مدارات کہتے ہیں نرمی کرنا بائیں طور کہ کسی آدمی سے دین پہ آنے کی توقع ہو تو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، اور دین کے جو بات ہے وہ آپ واضح انداز سے اس کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو سختی نہیں دکھاتے اور آپ اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کرتے ہیں، جبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آپ اس کو دین کی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ دین میں داخل ہو جائے، حق میں داخل ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو اس کو مدارات کہتے ہیں۔ مداہنت الگ چیز ہے، مداہنت جائز نہیں ہے دین کے اندر، اور مدارات جو ہے یہ مطلوب ہے اور اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کے متعلق، کیا اس بات کے یعنی اس بات سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، اس جیسی عظیم الشان بات کے متعلق تم بے پرواہی کر رہے ہو، تم نرمی سے کام لے رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو۔ مدہنون کے سارے مفہوم اس کے اصل معنی کو دیکھ کر جو ہے مفسرین نے بیان کی ہیں۔ تو اصل معنی تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ دین کے معاملے میں ایسی نرمی کرنا جس سے وہ دین کی بات واضح طور پر صحیح طور سے جو ہے پیش نہ کی جائے، تو اس قسم کی مداہنت کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا اس قرآن کے متعلق تم بے پرواہی کرتے ہو؟ یہ جو جملہ ہے جیسے یہ شامل ہے کافروں کو، تو اسی طریقے سے بعض مفسرین نے اس کو مسلمانوں کے متعلق بھی اس جملے کو بتلایا ہے کہ مسلمان بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان جو قرآن کے متعلق لاپرواہی کرتا ہے، اس کو سیکھتا نہیں ہے اور اس پر عمل کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی اس مداہنت کے اندر آتا ہے اور اس بے پرواہی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اگرچہ بے پرواہی کے درجات الگ الگ ہیں، کافر کی بے پرواہی تو اس درجے کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور مسلمان کی بے پرواہی اس درجے کی ہے کہ وہ اسلام میں تو رہتا ہے لیکن پھر وہ خالص مسلمان اور خالص مومن نہیں ہوتا بلکہ فاسق اور گناہ گار ہوتا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، لوگوں نے اس قرآن مجید کو حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اس سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اے مشرکین مکہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس قرآن سے، قرآن کے متعلق اپنی غذا جھٹلانا بنا دی، تم نے اپنا رزق اس قرآن سے اور اپنا حصہ اس قرآن سے کیا لیا؟ جھٹلانے والا۔
اس لیے کہ کسی کو جو ہے اس قرآن پر عمل کرنا تھا، اس پر ایمان لانا تھا اور اس کی گہرائیوں میں جانا تھا۔ بعض لوگوں نے، بعض انسانوں نے وہ کیا اور کامیاب ہوئے، اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کرنا تھا، اس کی تکذیب کرنی تھی۔ تو اے مشرکین، افسوس ہے تم پر کہ تم نے مکذبین کے اندر اپنے آپ کو شامل کیا، اور تم نے اپنا حصہ کیا بنایا؟ جھٹلانا۔ تم نے اپنی غذا جھٹلانا بنائی کہ تم مکذبین میں شامل ہو گئے، بجائے اس کے کہ تم مصدقین کے اندر شامل ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہارے خاندان میں، تمہاری برادری میں، تمہاری قوم میں، تمہارے علاقے میں قرآن مجید کا نزول ہوا تو چاہیے یہ تھا کہ تصدیق کے اندر سب سے بڑا حصہ تمہارا ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ عجم والے جو ہے وہ انہوں نے تصدیق کے اندر بڑا حصہ لے لیا، اور تم تکذیب کے اندر مبتلا رہے، اور تم نے قرآن مجید سے تکذیب والا حصہ لیا، یعنی قرآن مجید کی تکذیب کرتے رہے اور اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے اپنی غذا بنا لی، اپنی روزی روٹی یہی بنا لی۔ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بعض مشرکین تھے جیسے، اور بعض کفار تھے جیسے یہود اور نصارہ، تو ان کی جو روزی روٹی تھی، کاروبار چلتا تھا، وہ قرآن مجید کی تردید پر چلتا تھا کہ قرآن مجید کی نفی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اور ان کے خلاف تصنیفات لکھیں، ان کے خلاف جو ہے نا بیانات کرے، ان کے خلاف جلسے اور جلوس کرے۔ تو جب وہ ایسا کرتے تھے تو ان کے جو عوام ہوتے وہ ان کو پیسے دیتے، مال دیتے، اور ان کو ہر قسم کی سہولتیں دیتے۔ تو ان لوگوں نے اپنا رزق قرآن مجید کے متعلق اپنا رزق کیا بنایا کہ قرآن مجید کو جھٹلانا ہے، اور قرآن مجید کو جھٹلا کر اپنے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا کہ جن کی روزی روٹی اس بات پر چلتی ہے کہ وہ اہل حق کو جھٹلاتے ہیں اور دیندار لوگوں کو جھٹلاتے ہیں، اور دیندار لوگوں کو جھٹلا کر اور سنت کو جھٹلا کر، قرآن مجید کی تعلیمات کو جھٹلا کر، وہ صرف اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ اگر وہ جھٹلانا چھوڑ دیں تو ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، لولا یہاں پر سو کیوں نہیں، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں، تو کسی چیز پر جو ہے برانگیختہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اصل میں لولا یہ شرط ہے، اور اس کی جزا جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، سو کیوں نہیں جب سانس پہنچ گئی، روح پہنچ گئی۔ بلغت کا فاعل جو ہے وہ روح ہے۔ حلقوم، حلقوم کہتے ہیں سانس کی نالی کو۔ ایک حلق ہے، حلق عام ہے، اور اس میں حلقوم جو ہے وہ خاص ہے۔ حلقوم اس نالی کو کہتے ہیں جہاں سے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ تو جب عام طور پہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، حلقوم کہہ کر حلق مراد لیتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے حلقوم کے معنی حلق کے ساتھ بھی کیے۔ تو بہرحال جب روح پہنچ گئی، اذا بلغت، جب روح پہنچ گئی، الحلقوم، حلقوم تک، حلق تک پہنچ گئی، فلولا، سو تم لوگوں نے اس کو نکلنے سے کیوں نہ روکا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، سو جب روح پہنچ گئی حلق تک، سو کیوں نہیں تم نے اس کو نکلنے سے روکا۔ یہ اس کی جو ہے یہاں پر شرط کی جزا یہاں پر محذوف ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ جب وہ روح جو ہے وہ حلق تک پہنچ گئی تو تم نے اس کو نکلنے سے کیوں نہ روکا۔ اگر کوئی اللہ نہیں ہے، کسی کا کنٹرول تم پر نہیں ہے، تم سب چیزیں کرنے میں آزاد ہو، جیسے زندگی گزارے اس میں تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، اگر تم اتنے آزاد ہو تو جب جان نکل رہی ہے، سانس نکل رہی ہے، تو ذرا سانس کو نکلنے سے روک دو، تھوڑی سی زندگی اس کو اور دے دو۔ تو تم اگر واقعی جو ہے ہر چیز کے اندر آزاد ہو تو اپنی زندگی کے متعلق بھی تمہیں آزاد ہونا چاہیے، لیکن تم خود دیکھتے ہو کہ زندگی کے متعلق تم لاچار ہو۔ تو جب تمہیں اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں ہے اور اپنی حیات پر تمہیں کنٹرول نہیں ہے، کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، کسی بھی گھڑی، ہر مسلمان چھوڑے، ہر کافر، ہر ملحد، ہر بے دین سے بے دین شخص، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر گھڑی میری موت ممکن ہے، ہر دوسری گھڑی وہ جو ہے گارنٹی نہیں دیتا ہے
چیزوں کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ بھائی فلاں چیز ہے، اس کی اتنی وارنٹی ہے، 1 سال چلے گی، 2 سال چلے گی، لیکن انسان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دیتا کہ یہ اگلے لمحے، اگلے سیکنڈ، اگلے منٹ، اگلے دن، اگلے مہینے تک یہ زندہ رہے گا۔ تو اس بات کی گارنٹی کوئی نہیں دیتی۔ تو اگر واقعی تم اتنے آزاد ہو کہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تو تم اپنی یہ جان کو روکو، اپنی زندگی کو روکو اور اپنے آپ کو مرنے سے بچاؤ۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارے سامنے ایک آدمی کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تمہارا بیٹا ہوتا ہے، تمہاری بیٹی ہوتی ہے، تمہارے والدین ہوتے ہیں، تمہارے عزیز اور اقارب ہوتے ہیں، اور تمہارے محبوب ہوتے ہیں جن کے ساتھ تمہاری محبت ہوتی ہے، اور تم جو ہے اپنے ہاتھوں کو دانتوں میں دبائے، آنکھوں میں آنسو لیے ان کی جان کنی کے اس عالم کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن تم لاچار ہوتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اور اس کی جان کو نکلنے سے روک نہیں سکتے ہو۔ تو تمہیں تو اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی زندگی پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تو جب تمہیں اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے تو تمہیں اپنے افعال پر کیسے اختیار ہوگا؟ تمہیں اپنے افعال پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، تمہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے جسم میں وہ افعال نافذ کرنے ہوں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے شخص کے بنسبت تمہارے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، مراد مفسرین نے لیے فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے حکم سے جان نکال رہے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف فرما دی کہ ہم قریب ہوتے ہیں۔ مراد یہ کہ ہمارے کارندے قریب ہوتے ہیں اور تم ہمارے ان کارندوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو، فرشتے تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں جو ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے، اس لیے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید آیا ہے کہ ہم شیرک سے زیادہ قریب ہیں، تو یہ متشابہات میں سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، کس طرح قریب ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، اس میں لولا کا تعلق ترجعونہا کے ساتھ ہے، اور ان کنتم غیر مدینین یہ شرط ہے اور یہ مقدم ہے لولا کے اوپر۔ تو ان کنتم غیر مدینین، مدینین جو ہے دان یدینو، اس کے معنی بدلے کی بھی آتے ہیں اور اس کے معنی ماتحت ہونے کی بھی آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، کوئی تمہارا رب نہیں ہے، کوئی تمہارا جو ہے خالق نہیں ہے، کسی کے تم کنٹرول کے اندر نہیں ہو، فلولا ترجعونہا، پہلے چیلنج دیا تھا کہ جان کو نکلنے سے روک دو، اب دوسرا چیلنج دیا جا رہا ہے فلولا ترجعونہا، تم اس نکلی ہوئی روح کو، نکلی ہوئی جان کو دوبارہ لوٹاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر تم کسی کے انڈر کنٹرول نہیں ہو اور تم بالکل آزاد ہو اور خود سب کچھ کرنے والے ہو، تو 2 چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، ایک تو جان کے نکلتے ہوئے اس نکلتی ہوئی جان کو روک دو، یہ کر کے دکھاؤ، دوسرا یہ کہ نکلی ہوئی جان کو تم واپس جو ہے جسم کے اندر لوٹاؤ۔ تو اگر تم ان کنتم غیر مدینین کسی کے ماتحت نہیں ہو، فلولا ترجعونہا، تو تم اس کو، اس جان کو، اس نفس کو، اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر کہ کوئی اللہ نہیں ہے یا کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، ہم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ 2 کام کر کے دکھاؤ۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب جب یہ بات ہو گئی قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم قرآن مجید کے حق ہونے پر اور کریم ہونے پر اور انسان کی دنیاوی و اخروی ضرورتیں پوری کرنے پر قرآن مجید کی اللہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ قرآن مجید انسان کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا اور پوری کرتا ہے، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل محفوظ ہے اور اس کا نسخہ صرف آپ کے ہاتھوں میں نہیں، لوح محفوظ کے اندر بھی ہے، اور مقدس ہستیوں کے ہاتھوں میں اس کے نسخے ہیں جہاں پر شیطان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے،
اور قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب جو آپ کی دنیا کی ضرورتیں پوری کرے، آخرت کی ضرورتیں پوری کرے، برزخ کی ضرورتیں پوری کرے، ایسی عظیم الشان کتاب کے متعلق سستی دکھانا، کمزوری دکھانا، بے پرواہی کرنا اور اس کے احکامات کے اندر مداہنت سے کام لینا، یہ بڑی نازیبہ حرکت ہے کہ ایک ایسی کتاب کے متعلق اس قسم کی بے پرواہی کی جائے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اگر کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کتاب بھیجنے والا نہیں ہے، یہ سب آزاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر اپنی زندگی کے متعلق آپ فیصلہ کرو کہ اپنی روح کو نکلنے سے بچاؤ یا نکلی ہوئی روح کو واپس جسم میں داخل کر کے دکھاؤ۔ آخر میں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ سے یہ بتلایا کہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ جو ماننے والے، اور ماننے والے بھی ایسے جو اعلیٰ درجے کے ماننے والے، دوسرے وہ ہے جو ماننے والے تو ہے لیکن اوپر سے کم ہیں، اور تیسرے وہی جنہوں نے انکار کیا۔ ان 3 طبقات کو بیان فرمایا جیسے شروع میں بیان کیا تھا، اور ان کے انجام کو اور ان کی حالتوں کو بیان فرمایا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہرچہ وہ جو قریب کیے گئے ہوئے ہیں، مقربین جو قریب کیے گئے ہوئے ہیں۔ مقربین سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو قریب کیے گئے ہیں۔ قریب سے مراد یا تو اللہ کے ہاں ان کو بڑی عزت اور منزلت حاصل ہے اور اللہ کے مقربین ہیں۔ مقرب ہونا کسی کے ہاں معزز ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے فرعون کے پاس جب جادوگر آئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو آپ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کریں گے، لیکن اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں کیا عطا کرو گے؟ تو فرعون نے ان کو کہا کہ عطا کیا، انکم اذا لمن المقربین، تب تو تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو مقربین کے لیے ضروری نہیں کہ وہ حصی طور پر، جسمانی طور پر کسی کے قریب ہو، کسی کے ہاں معزز ہونا اور خاص ہونا، یہ بھی مقربین کے معنی ہوتے۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خواص میں سے اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے انسانوں میں سے، اور یہ انبیاء ہے، صلحاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے۔ اور بعضوں نے کہا مقربین سے مراد قریب کیے گئے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے رہائش کے قریب کیے گئے، اس لیے کہ جنت کے اندر انبیاء کرام اعلیٰ درجے پر ہوگے، اور پھر جس کے اعمال وہ زیادہ اچھے ہوں گے اور جس کا ایمان زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا، اس کو اتنا ہی انبیاء کرام کے قریب وہ جنت کا مقام دیا جائے گا۔ تو مقربین سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ قریب کیے گئے، یعنی انبیاء کرام کے اور خصوصاً پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیے گئے ہوں۔ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، روح ان کے اپنے معنی متعدد معنی ہیں، یہاں پر اس کے معنی رحمت کے بھی کیے گئے ہیں، راحت کے بھی کیے گئے ہیں، لیکن رحمت والا معنی زیادہ مناسب ہے، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ اور کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ ابو منصور ماتوریدی نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور فرمایا روحن سے مراد یہاں پر رحمت والا معنی کیا جائے۔ ریحان، ریحان پھول کو بھی کہتے ہیں، اور خوشبو کے جس پھول سے خوشبو آتی ہے اس کو بھی ریحان کہتے ہیں، اسی طرح ریحان غذا کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں معنی کیے گئے ہیں، تو اس کے معنی ہو جائے گی فروح و ریحان، کہ یہ لوگ راحت کے اندر ہوگے اور غذاؤں کے اندر ہوگے، یعنی ان کی ضروریات بھی پوری ہوگی اور ضروریات کے علاوہ یہ لوگ آسائشات اور سہولیات کے اندر بھی ہوگی۔ مقربین کی ضروریات بھی پوری ہوگی، اور مقربین کو صرف ضروریات پوری نہیں کی جائے گی بلکہ آسائشات اور سہولیات کے اندر رکھا جائے گا۔ وجنات نعیم، وہ آسائشات اور سہولیات وہ نعمتوں والی جنتوں کی شکل میں ہوگی۔ تو ایک طبقہ تو ہوا جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو مانا اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ دوسرا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الصَّابِ الْيَمِينَ، جس میں یہ صفات موجود تھی لیکن اعلیٰ درجے کی نہیں، اس کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ والے۔
یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، یا جو عرش کے دائیں طرف ہوں گے، اور یا یمین جو ہے یہ ماخوذ ہے برکت سے کہ اہل برکت ہیں، تو وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک، پس سلامتی ہو تیرے لیے اصحاب الیمین میں سے۔ اس کا معنی جو ہے یہ کیا گیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اے اصحاب الیمین آپ کے لیے سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ تو جب مسلمان مرتا ہے تو فرشتے اس کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ تو فسلام لک، اور بعض حضرات نے لکا کا مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، تو فرمایا فسلام لک، اور سلام سے مراد سلامتی لی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سلامتی ہے اصحاب الیمین کی طرف سے، یعنی آپ کے جو امتیوں میں سے اصحاب الیمین ہیں تو ان کی طرف سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی ہے، ان کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اور فسلام لک کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو ہے اصحاب الیمین دائیں طرف والے وہ سلام بھیجتے ہیں اور وہ آپ کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اکثر مفسرین نے پہلا معنی لیا ہے، اس لیے کہ ابن مسعود کی قرات اس کے مطابق ہے فسلام لک، آپ کے لیے سلامتی ہو، یعنی یہاں پر مخاطب خود یہ اصحاب الیمین ہے، من اصحاب الیمین، اے اصحاب الیمین میں سے۔ یہ دو طبقے ہو گئے، اور تیسرا طبقہ واما ان کان من المکذبین، جہنمی جو ہے وہ سارے الکفر ملت واحدہ، جہنمی سارے کے سارے جو ہے وہ مکذبین ہیں، الضالین، وہ جھٹلانے والے جنہوں نے اس تعلیمات کو اور کہا نہیں قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم جو ہے ہم اتنے باشعور ہو چکے ہیں، ذی عقل ہو چکے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی پیروی نہیں کریں گے، ہم اپنی عقلوں کے ذریعے سے اپنا نظام حیات بنائیں گے۔ تو انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو جھٹلایا، اپنی عقلوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے وضع کیے، الضالین، جس کے اندر وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اور جھٹلانے کے نتیجے میں پھر گمراہ ہوئے ہیں اور کافر بن گئے ہیں، فنزل، ان کے لیے مہمانی ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں سے۔ تو مہمانی کا لفظ یہاں پر بطور تمسخر اور استہزاء کے ہے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہوگی، وتسلیۃ جہیم، اضافت مفعول کی طرف، اور ان کو جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے مراد آگ ہے، تو ان کو پانی پلا کر اندرونی ایذا بھی دی جائے گی، اور ظاہری طور پر آگ کے اندر بھی داخل کر کے باہر سے بھی ایذا، یعنی اندر سے بھی تکلیف اور ایذا کے اندر مبتلا ہوگے اور باہر سے بھی ایذا اور تکلیف کے اندر مبتلا ہوگے۔ اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ کوئی پرستان کی کہانیاں نہیں ہیں، اور یہ کوئی لیلا مجنوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی دیوانے کی بھڑ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کی سب باتیں لام تاکید کے لیے، ان تاکید کے لیے ہے، حق الیقین، یہ سب کی سب باتیں سچ ہے، یہ سب کی سب باتیں یقینی ہیں، یہ مستقبل ہے، یہ انسان کا مستقبل ہے، یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ کل کا سورج نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن ان واقعات کے وقوع کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ بالکل حق اور سچ اور پکی ٹھکی باتیں ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی، تل برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مقربین میں سے بنے، اصحاب الیمین میں سے بنے، یا مکذبین میں سے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اختتام صورت کا کہ اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھا تو آپ علیہ السلام فرمایا اجعلوہا فی رکوعکم، اس کو اپنی رکوع کا حصہ بنا لو، اس لیے ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ہمارا رب جو عظیم ہے وہ پاک ہے۔ تو اسم یہاں پر اسم سے مراد ذات ہو جائے گی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ہمیں دیا سبحان ربی العظیم، تو اپنے پاک رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، یعنی اپنے پاک رب کی ذات کی ہر قسم کی تسبیح کہتے ہیں، نقائص سے پاک کرنا، نقائص سے پاک بیان کرنا،
تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتقاداً بھی اور قولاً بھی اور تحریراً بھی اور کتابتاً بھی اور عملاً بھی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ہر قسم کے نقائص سے اور کمی اور کوتاہیوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مقتدر ہے، صفات علیہ کے ساتھ متصف ہے، عظیم الشان رب ہے، ہمارا پالنہار ہے، اور اسی سے ہم استدعا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقربین میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ مکذبین اور ضالین سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے متعلقین کی، ہمارے سامعین کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی اور رضا والی موت ہمیں عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر ہمیں یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے